سورہ فاتحہ کی آج ہماری چھٹی آیت ہے جو ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا جس میں کی گئی ہے، سب سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیونکہ وہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ پھر آگے یہ بتلایا کیونکہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ پھر آگے یہ بتلایا کہ وہ آخرت اور جزا کے دن کا مالک بھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا بندوں سے کہ تم یہ کہو کہ جب سارے ہی تعریفیں اور سارے جہانوں کا مالک رب ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ترجمہ یہ تھا اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور پچھلے ہفتے یہ بات بتلائی گئی تھی و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں کہ دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اور پوری کائنات کو کھلانے پلانے والا اور جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندے یہ کہو ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتلا دیا کہ بندو یہ کہو ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، لیکن کس چیز کی مدد چاہتے ہیں؟ انسان کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ انسان سب سے زیادہ کس چیز کا محتاج ہے؟ کھانے پینے سے زیادہ انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کس سے ہم اللہ تعالیٰ سے کون سی چیز میں مدد مانگے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندو تمہیں سب سے زیادہ جس چیز کی مدد کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ اہم جو چیز تمہارے لیے ہے، کھانے پینے سے بھی زیادہ جو تمہارے لیے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ اہدی کے معنی آتے ہیں دکھانا، راستہ بتا دینا۔ اب راستہ بتلانا ایک تو یہ ہوتا ہے میں آپ سے بتلا دوں کہ راستہ سیدھا باہر نکل جائے گا، ایک ہم یہ بتلا دیں کسی بندے نے ہم سے پوچھا کہ بھائی مجھے فلاں جگہ پر جانا ہے، ہم اسے ساتھ لیں پکڑ کے اور اسے وہیں پر چھوڑ کر آئیں جہاں پر اس نے جانا ہے، کہ بھائی مجھے مثال کے طور پر گھوٹے شاہ جانا ہے یا 62 فوٹے پہ جانا ہے، بندہ ہمارے ساتھ چلے اور کہا آؤ میں آپ کو وہیں تک چھوڑ کر آتا ہوں، یہ بھی راستہ بتا دینا ہے۔ ایک راستہ بتانا یہ ہوتا ہے کہ انسان بتا دے کہ بھائی آپ ادھر سے نکلیں گے، آگے جائیں گے، پھر لیفٹ چلے جانا، پھر رائٹ چلے جانا، آپ اپنی منزل پر چلے جائیں گے۔ ایک راستہ بتلانا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بتائے بنا ہم اس کو ساتھ لے لیں اور پہنچا دیں وہیں پر۔ اور ایک تو یہ کہ زبردستی اس کو لے جائیں ساتھ، یعنی کہ بھائی آپ نے کہا ہے چلو میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ اس کو محبت پیار اور نرمی کے ساتھ برتاؤ کرتے ہوئے ہم اسے لے جائیں، اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتے ہوئے اس کی منزل تک اس کو پہنچا دیں۔ ایک ہی راستہ بتانا ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم میں اس مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جا رہی ہے اے اللہ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، سیدھا راستہ دکھانے کے بعد ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، اور سیدھے راستے پر چلانے کے بعد ہماری منزل تک ہمیں پہنچا دیجیے۔ کیونکہ اگر انسان کو سیدھا راستہ پتہ لگ جائے، اس کو بتلا دیا جائے یہ سیدھا راستہ جا رہا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ آگے جا کر کے گم ہو جائے، راستہ بھول جائے۔ اب چلا تھا یہاں سے سیدھا کہ سیدھے راستے سے جانا ہے، لیکن آگے ایک موڑ آیا، وہ غلط موڑ پر مڑ گیا تو منزل پر نہیں پہنچ پائے گا۔ ایک یہ ہے کہ وہ ادھر سے چلا لیکن راستے میں چلتے چلتے جا رہا تھا، راستے میں منزل مخصوص سے بھٹک گیا، نہیں پہنچ پایا، تو سیدھے راستے پہ چلا لیکن منزل مقصود پر اس لیے نہیں پہنچا کہ منزل مقصود سے پہلے ایک ایسا موڑ آیا کہ انسان اس سے گم گیا اور منزل خراب ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ دعا مانگی گئی ہے کہ اے اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، چلانے کے بعد اس کو منزل مقصود تک بھی ہمیں پہنچا دیجیے، ورنہ انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ سیدھا راستہ، ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ سیدھے راستے سے مراد کیا ہے؟ سیدھے راستے سے مراد ہے دین اسلام اور ایمان۔
کہ اللہ ہمیں ایمان کا اور اسلام کا راستہ دکھا دیجیے۔ سوال کرنے والے سوال کر سکتا ہے ہم تو پہلے ہی ایمان والے، ہمارے پاس تو پہلے ہی اسلام ہے، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیوں کریں اے اللہ آپ ہمیں سیدھا راستہ یعنی ایمان اور اسلام کا راستہ دکھا دیجیے، ہمارے پاس تو پہلے سے ہی ایمان ہے۔ تو ان کو بتلایا جائے گا کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں جو ایمان دیا ہے، جو آپ نے ہمیں اسلام دیا ہے، آپ ہمیں اس پر قائم بھی رکھیے، قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پہ چلا کر کے جنت تک پہنچا دیجیے، یہ مطلب ہے۔ ورنہ انسان حالات اتنے خطرناک ہو رہے ہیں کہ انسان مومن ہوتا ہے کافر ہو جاتا ہے، حالات ایسے بھی آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یصبح مومنا ویمسی کافرا، کہ انسان صبح کرے گا ایمان کی حالت میں، جب رات ہوگی بستر پر جائے گا تو کافر ہو چکا ہوگا، اور کبھی صبح کرے گا کفر کی حالت میں اور شام کو ایمان کی حالت۔ ایسے حالات خطرناک ہو جائیں گے، یعنی ایمان کا ایک ہی دن میں خاتمہ ہو جائے گا، اتنے حالات سخت آ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار یہ دعا مانگی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بات بتلائی ہے کہ بندو تمہیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ہر نماز میں مانگو، نماز کی ہر رکعت میں مانگو، وہ یہ ہے کہ اللہ آپ مجھے سیدھے راستے پر جمائے رکھیے، اور سیدھے راستے پر جمائے رکھنے کے بعد جنت تک پہنچا دیجیے۔ یہ اصل انسان کے لیے ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات آپ پڑھیں گے، صحابہ کرام کے حالات پڑھیں گے، اور پھر آج کے ماحول کے حساب سے جائزہ لیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ایمان اور اسلام کتنی قیمتی دولت ہے۔ ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ بھئی ایک شخص جو ہے اچھے کام کرے، خوب نیکیاں کرے، لیکن ایمان نہ لائے، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ بالکل نہیں جنت میں جائے گا۔ ایک بندہ ہے گناہ اس نے بے شمار کیے ہیں، لیکن ایمان کی دولت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہوں کی سزا دے کر کبھی نہ کبھی جنت میں پہنچا دیں گے۔ تو اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے کہ اسلام کے اندر کتنی ناانصافی ہے، ایک بندے نے پوری زندگی اچھے کام کیے، صرف اس کے پاس ایک چیز نہیں تھی، ایمان اور اسلام اس کے پاس نہیں تھا، بقیہ زندگی کا ہر نیک کام اس نے کیا ہے، اور اس کو تو جہنم میں پہنچایا جا رہا ہے۔ اور ایک بندہ جس نے گناہوں کے ساتھ زندگی گزاری لیکن ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا، اس کو جنت میں پہنچایا جا رہا ہے، یہ کتنی ناانصافی ہے۔ اس کی مثال اور اس کا جواب ہم ایسے دے سکتے ہیں کہ جب ایک 0 ہے اور ایک کا نمبر ہے، ایک اکائی، اگر ہمارے پاس ہم 0 لکھتے جائیں، 1000 لکھ دیں، کروڑ لکھ دیں، ان 0 کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور اگر ہم نے ایک نمبر لکھا، ایک نمبر لکھنے کے بعد ایک 0 لگایا تو اس ایک نمبر کی ویلیو بڑھ گئی، کتنا ہو گیا؟ 10 ہو گیا۔ دوسری 0 لگائی 100 ہو گیا، تیسری لگائی 1000 ہو گیا۔ جتنی 0 آپ بڑھاتے جائیں گے اس ایک نمبر کی وجہ سے اس کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ بالکل اسی طریقے سے جب تک انسان اللہ کو ایک نہ مان لے تو آگے تم کتنے ہی نیک اعمال کی 0 لگاتے جاؤ، ان 0 کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اپنے نیک اعمال کو ہمیں کارآمد بنانا ہے، ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب پانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیں، اللہ پر ایمان لے آئے، پھر ہم نماز پڑھیں گے اس کا بھی ثواب ملے گا، کسی کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کریں گے اس پر بھی ثواب ملے گا، کسی کو کھانا کھلا دیں گے اس پر بھی ثواب ملے گا، کسی کی مدد کر دیں گے اس پر بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ایمان نہ ہو، اللہ پر ایمان نہ ہو، اللہ کو ایک نہ مانا ہو، ایک نمبر ہمارے پاس نہ ہو، ہزاروں آپ 0 لگا دیں، ہزاروں نیک کام کر لے، کوئی فائدہ آخرت میں ان کا نہیں ہوگا۔ اس لیے ایمان یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، بندو ہر نماز میں یہ دعا مانگ کر، اللہ تعالیٰ نے سکھلائی ہے ہمیں دعا کہ تمہیں مدد چاہیے، استعانت چاہیے، تو سب سے زیادہ تمہیں مدد کی اس چیز میں ضرورت ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی توفیق مانگو، صراط مستقیم کی توفیق مانگو۔ ورنہ صحابہ کرام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایمان کی خاطر جو قربانیاں دی ہے ہم اس کا 1% بھی قربانی نہیں دینے کو تیار نہیں. ہمیں ایمان کی اہمیت، اسلام کی اہمیت اس لیے نہیں معلوم کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہو گئے، ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا. آج کے حالات ایسے ہیں، ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ ایک کے پورا گھرانہ مسلمان، والدین اس کے مسلمان تھے، دادا پردادا سب مسلمان تھے، ان کے اوپر حالات ایسے آئے، تنگ دستی آئی، فقر و فاقہ آیا، ان کے پاس غیر مذہب کے لوگ آئے اور کہنے لگے ہم تمہیں ہر مہینے 5,000 روپے 10,000 روپے دیں گے، ہمارے کہے کے مطابق تم عمل کرنا، اپنے ایمان سے تم الگ ہو جاؤ اور یہ مذہب اختیار کر لو، ہر مہینے ہم تمہیں 5,000 روپے 10,000 روپے دیں گے. اس اہمیت پر انہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا. 5,000 روپے 10,000 روپے میں ایمان بیچ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان انہیں مل گیا تھا کہ والدین مومن تھے، بغیر محنت کیے بغیر مشقت کے ایمان مل گیا، کوئی مشکل ان کو اٹھانی نہیں پڑی، اس لیے اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوا. اور ایمان کو ایسے واقعات ہیں، موجودہ حالات کے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، اخبارات میں آپ پڑھ رہے ہیں، کتنی بہنیں کتنے بھائی ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں. فلاں نے فلاں کے ساتھ شادی کر لی، وہ کافر ہو گیا، وہ کافرہ ہو گئی، اس نے اپنا مذہب چھوڑ دیا. یہ حالات آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں، کتنے واقعات روزانہ پیش آ رہے ہیں. ان سب کی وجہ کیا ہے؟ ان سب کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کی قدر و قیمت معلوم نہیں ہے، ایمان کی اہمیت معلوم نہیں ہے. اگر ایمان کی اہمیت معلوم ہوتی تو جان چلی جاتی، لیکن وہ ایمان سے ہاتھ نہ دھوتے، وہ ایمان سے رخصت نہ ہوتے، جان قربان کر دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی آیات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے، اگر ایمان کی خاطر تمہیں گھر بار چھوڑنا پڑے، ایمان کی خاطر تمہیں شہر چھوڑنا پڑے، ایمان کی خاطر تمہیں اپنے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کو چھوڑنا پڑے، ایمان کی خاطر تمہیں اپنے ملک کو چھوڑنا پڑے، ایمان کی خاطر مسجد اور مدرسہ کو چھوڑنا پڑے، حتیٰ کہ اگر بیت اللہ خانہ کعبہ کو بھی تمہیں چھوڑنا پڑے ایمان کی خاطر تو چھوڑ جاؤ، لیکن اپنے ایمان کو بچا لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ چھوڑا ہے، مکہ شہر چھوڑا ہے، اپنا وطن چھوڑا ہے، ایمان بچانے کی خاطر مدینہ منورہ گئے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ بھلے تم چھوڑ دو بیت اللہ، لیکن ایمان بچانے کی خاطر یہاں سے نکل جاؤ. یہ ہمیں سبق دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، آپ کا مکہ شہر اور عزیز و اقارب کو چھوڑنا، کہ سب سے مقدم اور سب سے اہم چیز انسان کا ایمان اور اسلام ہے. وہ انسان کے پاس ہے تو انسان کامیاب ہے، اور اگر انسان کے پاس نہیں، دنیا کی ساری دولتیں، دنیا کی سارے خزانے اس کے پاس ہو، پھر وہ کامیاب نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناکام ہے. اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی ہے کہ اے بندو، اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی ہدایت مانگتے رہو. اور سیدھے راستہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دستور اور قانون یہ بنایا کہ اپنے نبیوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا. انہوں نے بتلایا آ کر کے سیدھا راستہ یہ ہے، اس پر چلو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ ساتھ کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے یہ سیدھا راستہ ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سب سے آخر میں یہ قرآن کریم اتارا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اب قرآن کریم ہدایت اور سیدھے راستہ بتلانے کی کتاب ہے قیامت تک کے لیے. اس لیے انسان سب سے پہلے جب قرآن کریم کھولتا ہے اور پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، قرآن اس کو یہ بتلاتا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے، اگر اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو سیدھے راستے پر پہنچتے پہنچتے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. سب سے پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہی بتلا دیا، اسی کے مطابق زندگی گزارو تو منزل پر پہنچ جاؤ گے، اور اگر اس کے خلاف زندگی گزاری پھر نہ جانے تم کہاں پہنچو گے.
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بندو یہ دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ مجھے سیدھے راستہ دکھلا دیجیے، سیدھے راستے پر چلا دیجیے، سیدھے راستے پر ثابت قدم رہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا مشہور واقعہ ہے، کتنی مرتبہ آپ نے سن لیا ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں، خوب ان کو پیٹا جا رہا ہے، خوب ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے تم احد کہنا چھوڑ دو، اللہ کو ایک ماننا چھوڑ دو۔ لیکن ان کی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے زخم کھانے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ بھلے ہی تمہاری کتنی پٹائی کر دی جائے، کتنے ہی کوڑے لگا دیے جائیں، لیکن اپنے ایمان کا سودا مت کرنا، اپنے ایمان کو مت بیچنا، ایمان سے ہاتھ مت دھونا۔ آج اگر تم نے ایمان سے ہاتھ دھو لیا، کل تم جنت سے ہاتھ دھو لو گے، کل تمہیں جہنم میں جانا پڑ جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قربانیاں ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، فرعون کی ایک باندی تھی، یعنی گھر میں خادمہ، اس کا کام یہ تھا کہ فرعون کی جو بیٹیاں تھی ان کی سر میں بالوں میں کنگھی کرنا، سر میں بالوں میں کنگھی کرنا اس کا کام تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ کنگھی کرنے جا رہی تھی فرعون کی بیٹی میں کے بالوں میں، اچانک کنگھی نیچے گر گئی۔ جیسے ہی کنگھی نیچے گری تو فرعون کی اس خادمہ نے اس کنگھی کو اٹھایا کہ بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ دیا۔ اب فرعون کی بیٹی نے سنا کہ نام کس کا لے رہی ہے، اس کا مطلب یہ میرے ابا جان کو اور میرے والد محترم کو یہ رب نہیں مانتی، کیونکہ فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تم سب کا سب سے بڑا رب، مجھے رب مان لو، یہ اس کا دعویٰ تھا۔ تو بیٹی سمجھ گئی کہ ابا جان کو رب نہیں مانتی ہے، ہمارے ہی گھر کا کھاتی ہے، میری ابا کو رب نہیں مانتی۔ فرعون کی بیٹی نے اپنے والد محترم کو بتانے کا ارادہ کر لیا، فرعون کو بتایا کہ ابا جان آپ کے گھر میں ایک ایسی بھی خادمہ ہے جو آپ کو رب نہیں مانتی، آپ کو وہ اپنا خدا نہیں مانتی، اپنا معبود نہیں مانتی۔ فرعون نے بلایا کہ کون ہے، اس کو بلایا گیا۔ فرعون نے کہا کہ تم مجھے رب نہیں مانو گے؟ اس نے کہا میں تو نہیں مانتی، میرا رب تو اللہ ہے، میرا رب وہ ہے جو موسیٰ کا رب ہے، میں تو اس پر ایمان رکھتی ہوں۔ فرعون نے کہا یا تو مجھے رب مان لو یا میں تجھے اتنی خطرناک سزا دوں گا کہ تیری نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس نے کہا تو جو چاہے کر لے، لیکن میں رب تجھے نہیں مانوں گی، میں معبود تو اللہ تعالیٰ کو مانتی ہوں۔ فرعون نے اسے بلایا اور کہا خادموں سے کہ اس کو لیٹا دیا جائے اور اس کے پاؤں میں اور ہاتھوں میں کیلیں گاڑ دی جائیں زمین کے ساتھ۔ اس کو گاڑ دیا گیا اور پھر کہا فرعون نے کہ ایک بڑا کڑھایا لایا جائے اور اس کے اندر تیل یا پانی گرم کیا جائے۔ جب تیل خوب گرم ہو گیا، پانی خوب کھولنے لگا، اس کا حق کہ اب بھی ایمان لاتی ہے؟ اس نے انکار کیا کہ میں اب بھی ایمان نہیں لاتی، میرا رب تو اللہ ہے، میں تو اسے اپنا رب مانتی ہوں۔ فرعون نے کہا کہ چلو انسان کو اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اس کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بلاؤ۔ فرعون نے ایک بچے کو بلایا، کہنے لگا اگر تو ایمان نہیں لاتی ہے میں تیرے اس بچے کو اس میں ڈال دوں گا۔ فرعون اس نے کہا کہ میں اب بھی اللہ ہی کو مانتی ہوں، تم جو چاہے کرو، فقض ما انت قاض، جو چاہے کرو۔ فرعون نے اس کے ایک بچے کو کھولتے ہوئے پانی کے اندر ڈال دیا۔ کتنا خطرناک ظلم! ماں کے سامنے ایک بچے کو کھولتے ہوئے پانی یا تیل میں ڈالا جائے، اس کے دل پر کتنی ناگواری گزرتی ہوگی، کتنا اس کے دل کو تکلیف اور دکھ محسوس ہوتا ہوگا۔ وہ پھر کہا مانتی ہے کہ اب بھی نہیں مانتی۔ دوسرے بچے کو بلایا گیا، دوسرے بچے کو پھر ایسے ہی ڈال دیا گیا، پھر تیسرا ایک اتنی چھوٹی بچی جو دودھ پی رہی تھی
اور کہنے لگا یہ دودھ پیتی بچی، آخر ماں ہے، کتنا برداشت کرے گی. اس کے دل میں خیال آیا کہ میری یہ دودھ پیتی بچی ہے، ماں کی ممتا جاگی، اور بس خیال آیا کہ میں کہہ دوں. حالانکہ اللہ شریعت کی طرف سے اجازت بھی ہے، لیکن فوراً اللہ تبارک و تعالی نے اس بچی کو زبان دی. اس نے کہا کہ تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا اجر دے گی. چنانچہ فوراً اس نے یہ صبر کیا، اور اس نے فرعون نے اس بچی کو بھی اس میں ڈال دیا. کہنے لگا مان جاؤ. یہ اب بھی نہیں مانتی کہ میں اب بھی نہیں مانتی، میرا رب تو اللہ ہی ہے، میں تو اسے ہی اپنا معبود مانتی ہوں. اور پھر کہنے لگا اب جب تیرے بچے کو ہم نے بھون دیا، جلا دیا، اب تیری باری آنے والی ہے، اب بھی تیرے پاس موقع ہے، تو ایمان لیا، مجھ کو مان لے، مجھے رب بنا لے، مجھے معبود بنا لے. اس نے پھر بھی انکار کیا کہ میرا رب تو اللہ ہے، تم جو چاہے کرو. اور کہنے لگی کہ جب تم مجھے جلا دو، مجھے بھون دو، بس میری ایک خواہش یہ ہے کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک کپڑے میں کہیں دفن کر دینا، بس اتنا کام کر دینا. فرعون اتنا ظالم، اس نے اس ماں کو بھی آگ کے اندر جلا دیا اور اس تیل اور پانی کے اندر ڈال کر بھون دیا بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں سے بڑی شاندار، بہت ہی دل کو سکون دینے والی اور دل کو اطمینان بخشنے والی خوشبو آنے لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا، جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ مہک کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ فرعون کی جو باندی، جس کو تیل یا گرم پانی کے اندر جلا دیا گیا تھا، یہ اس کی ہڈیاں جہاں دفن ہے اس جگہ سے یہ خوشبو آ رہی ہے. فرعون کی خادمہ یہ پیغام دے کر گئی کہ جل جانا، بھن جانا، لیکن ایمان کا سودا نہ کرنا. تو یہ ہے ایمان جو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں قابل قبول ہے، اور اسی پر انسان کی جنت کا میں جانے کا مدار ہے. حالانکہ شریعت نے، یہ الگ مسئلہ ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ کے اوپر جان کا کوئی حملہ ہو رہا ہے، کوئی آپ کو سختی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ یہ کہو، اور تمہیں خطرہ ہے کہ اگر ہم نہ کہیں ہمیں مار ڈالے گا، شریعت کی طرف سے اجازت ہے، تم کہہ دو. اس وقت تم کہہ دو، زبان سے کہہ دو لیکن دل سے نہ مانو، زبان سے کہنے کی اجازت ہے. تو شریعت کی طرف سے یہ بھی مسئلہ ہے، لیکن یہ ایک ظاہری مسئلہ ہے. لیکن جن کا ایمان مضبوط اور پختہ ہوتا ہے وہ اتنا بھی سودا نہیں کرتے، وہ اتنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ ہم اپنی زبان سے بھی ایسا جملہ کہیں جو اللہ تبارک و تعالی کو ناپسند ہو. تو یہ اہدنا الصراط المستقیم کا پوری کا خلاصہ یہی ہوا کہ انسان کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ انسان کو ایمان، اسلام اور سیدھے راستے کی ضرورت ہے. ورنہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ایمان کے اندر کلمہ بھی انہوں نے پڑھا ہوا ہے، قرآن کو بھی مانتے ہیں، لیکن اپنے اعتبار سے نہ جانے کیا کرتے، سیدھا راستے پر بالکل نہیں چلتے. ایمان میں داخل ہو گئے لیکن منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے بھٹک جاتے ہیں. سیدھے راستے پہ آئے لیکن چلتے چلتے راستے میں ایسی گمراہی آئی، اس کی طرف مڑ گئے. ایسا عقیدہ انہوں نے چلتے چلتے راستے میں اختیار کیا کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں ہر نماز میں یہ دعا تو ہم کرتے ہی ہیں کہ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ ہر آیت میں، لیکن اس کو سوچے بھی ہم. جب ہم اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچے، ہمارے دل میں خیال آنا چاہیے کہ ہم دعا کس چیز کی مانگ رہے ہیں. سیدھے راستے کا مل جانا یہ انسان کی دین کی بھی ضرورت ہے اور دنیا کی بھی ضرورت ہے. انسان اگر سیدھا راستہ، انسان کو کہیں رشتہ داری میں ہی جانا ہے، اگر وہ سیدھے راستے پر نہ جائے، یعنی جو راستہ وہاں جا رہا ہے دوسرے پر چلا جائے، تو وہ اپنے رشتہ دار کے یہاں بھی نہیں پہنچے گا. چاہے جائے کہ انسان اسلام کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرے، وہ جنت تک کہاں پہنچ جائے گا. ہمیں جانا دلی ہے، ادھر جانے کے بجائے ہم ادھر جانے لگے، ہم کبھی نہیں پہنچ سکتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے نماز میں بھی، نماز کے بعد بھی، فرض نمازوں کے بعد بھی ہمیں اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھنا.
ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، کیونکہ انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو جانا یہ بھی بہت بڑی دولت ہے، ورنہ انسان نے پوری زندگی نمازیں پڑھی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، حج کیے، عمرے بے شمار کیے، اور خدا نہ خواستہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، مرتے وقت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ساری کی ساری نیکیاں بیکار چلی جائیں گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا ان نیکیوں۔ اس لیے اہم چیز یہ ہے کہ انسان ایمان پر استقامت کی اور ایمان پر خاتمے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ والوں سے تعلق رکھے۔ آگے آ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اس میں آگے آئے گا وہ کہ انسان اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے ولیوں سے، علماء کرام سے اپنا تعلق رکھے، کہ ان کی صحبتوں میں جائے گا، ان سے تعلق اور واسطہ رکھے گا، تو انسان کے دل میں ایمان کی قدر و قیمت بھی ہوگی اور سیدھے راستے پر چلنے کی بھی انسان کو توفیق ملے گی۔ تو یہی پوری بات تھی اہدنا الصراط المستقیم میں۔ آگے پھر یہ بات آ رہی ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، کیسا سیدھا راستہ ہوتا ہے، وہ کیسے ہمیں حاصل ہوگا، انشاءاللہ وہ آئندہ آئے گا۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ فرض نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد فرض نماز قضا کرنا کیسا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں عام طور سے یہ بات چل پڑی ہے کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی عصر کی نماز کے بعد، ہاں اس دن کی عصر پڑھ سکتے ہیں، یہ ہمارے ذہن میں مسئلہ ہے۔ لیکن عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں کا مطلب یہ ہے کہ نفل نماز کوئی بھی نہیں، ہاں فرض نماز آپ کی چھوٹی ہوئی ہے، صبح کی آپ کی فجر کی نماز چھوٹی ہوئی ہے، ظہر کی چھوٹی ہوئی ہے، اس سے پہلے کی چھوٹی ہوئی ہے نمازیں، اب آپ ان کو قضا کرنا چاہتے ہیں تو عصر کے بعد کر سکتے ہیں۔ عصر کے بعد آپ ان کو پڑھیے، سورج جب تک غروب نہیں ہو رہا ہے، پیلا نہیں پڑ رہا ہے، اس سے پہلے آپ ان کی قضا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ فجر کی سنتوں کی قضا کب کریں؟ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان آیا نماز میں شریک ہو گیا، فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، اب ان کی سنتوں کی قضا ہم کریں یا نہ کریں؟ تو اس کا مسئلہ پہلے تو ہم یہ سنیں کہ فجر کی سنتیں ہم کس وقت تک پڑھ سکتے ہیں؟ جب تک ہم مسجد میں آئے، امام صاحب پہلی رکعت میں ہیں یا دوسری رکعت میں ہیں اور ہم سنتوں کی نیت باندھنا چاہ رہے ہیں، اگر ہمیں یہ خیال ہے کہ ہم سنتوں کی نیت باندھیں گے اور ہم سنتیں پڑھ کر فارغ ہو جائیں گے امام کے سلام پھیرنے سے پہلے ہمیں یقین ہے، تو ہمیں سنتوں کی نیت باندھ کر فجر کی سنتیں پڑھ لینی چاہیے فجر کی سنتوں کے بارے میں۔ لیکن اگر ہمیں یہ خیال ہے کہ اگر ہم نے فجر کی سنتوں کی نیت باندھ لی، امام صاحب کے ساتھ ہمیں سلام بھی نہیں ملے گا، پوری جماعت ہماری چھوٹ جائے گی، تو اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ انسان اسی وقت جو ہے جماعت میں شریک ہو جائے۔ اب اگر انسان فجر کی سنتوں کو قضا کرے، کس وقت کرے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اشراق کا جب وقت شروع ہو جائے، سورج طلوع ہو جائے اور سورج کے زوال ہونے سے پہلے ہم فجر کی سنتوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ یعنی سورج کا زوال کب ہوتا ہے؟ زوال یعنی بالکل سورج بالکل بیچ میں آ جائے، وہ زوال کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم فجر کی سنتوں کی قضا کر سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں یہ ایک سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ سفر میں انسان جاتا ہے تو سفر شرعی کتنا ہوتا ہے؟ یعنی انسان نماز کی قصر کرے تو 77 کلومیٹر تقریباً، اگر انسان اپنے گھر سے سفر کے ارادے سے چل رہا ہے کہ مجھے تقریباً 77 کلومیٹر جانا ہے اور وہاں پر 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہے، تو پھر انسان نمازوں کی قصر کر سکتا ہے، یعنی 4 نمازوں کے بجائے 2 رکعت پڑھی جائیں گی، 4 رکعت کے بجائے، مثلا ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، ان کو 2 ہم پڑھیں گے، بقیہ مغرب کی 3 پڑھی جائیں گی اور فجر کی تو 2 ہیں۔ تو 77 کلومیٹر سفر کرنے کا اگر کسی انسان کا ارادہ ہے اور وہ اپنی آبادی شہر سے نکل چکا ہے تو پھر وہ قصر نماز پڑھ سکتا ہے۔ مثلا آپ کو یہاں سے دلی جانا ہے، آپ اپنے گھر سے نکلے، سہارنپور کی آبادی سے نکل گئے، اب وقت ہو گیا ظہر کی نماز کا، تو اب آپ ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھیں گے اگر آپ سہارنپور کی آبادی سے نکل گئے ہیں۔
ایسا نہیں کہ آپ جب دلی پہنچ جائے تبھی پڑھیں گے جا کر. آپ سہارنپور کی آبادی سے نکل گئے تو وہاں پر جا کر آپ دو رکعت پڑھیں گے. عصر کا وقت ہو گیا تو بھی 2 رکعت نماز پڑھیں گے. تو یہ واجب ہے. ہاں البتہ اگر آپ ایسی جگہ ہے کہ وہاں جماعت ہو رہی ہے تو آپ جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیں, جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو جماعت کا ثواب ملے گا. ہاں تو ایک مسئلہ یہ معلوم یہ کر رہے ہیں کہ اگر ہماری سفر کے اندر, ہم سفر میں تھے, وہاں پر کوئی نماز چھوٹ گئی, اب ہم گھر پہنچ گئے, تو اگر اس وقت اس نماز کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے, مثلا ظہر کی نماز تھی چھوٹی ہماری وہاں, اور ہم یہاں پہنچ رہے ہیں عصر کے وقت, عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے, تو اب چونکہ جو ہماری نماز چھٹی ہے وہ قصر میں چھٹی ہے, تو اس کی جب ہم قضا کریں گے تو وہ قصر ہی پڑھی جائے گی, یعنی 2 رکعت ہی پڑھی جائے گی. ہاں اگر ہماری نماز مثال کے طور پر اگر وہاں چھٹی تھی, وقت شروع ہو گیا تھا ظہر کا, لیکن ابھی ہم اپنے گھر پہنچ گئے, وقت باقی ہے ظہر کا, تو اگر وقت باقی ہے تو اب پوری پڑھی جائے گی. یعنی ان کا یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم نماز تو قصر کریں گے تو سنتیں بھی پڑھیں یا نہ پڑھیں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس موقع ہے, کوئی جلدی نہیں ہے, آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ اطمینان سے پڑھ سکتے ہیں, تو آپ سنتیں ضرور پڑھیے. لیکن اگر ایسا موقع ہے, ٹرین آپ کی چھوٹ رہی ہے, یا ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اس طریقے کا ایسے حالات آ گئے ہیں, تو انسان وہاں سنتیں چھوڑ دے, سنتیں نہ پڑھے. سنتوں کا مسئلہ یہ بھی مسئلہ, یہ بھی ایک مسئلہ ہے الگ سے کہ اگر انسان کی کوئی نماز چھوٹی ہے, وتر ہو, چاہے فرض فجر کی نماز ہو, چاہے ظہر کی نماز ہو, ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ جو ہماری نماز قضا ہے, جو اس کا ٹائم ہے اسی ٹائم پہ ہم اس کو قضا کریں گے, اس کے علاوہ دوسرے ٹائم پہ قضا نہیں کر سکتے. مثلا میری کوئی نماز فجر کی چھٹی ہوئی ہے تو میں اس کو فجر کے وقت قضا کروں گا, ظہر کی چھٹی ہوئی ہے تو ظہر کے وقت قضا کروں گا. حالانکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں. آپ کی قضا نمازیں جو چھٹی ہوئی ہے, اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو آپ ان کو ادا کر سکتے ہیں, ان کی آپ قضا کریں, چاہے اس میں وتر ہو, چاہے عشاء کی نماز ہو, چاہے فجر کی, چاہے ظہر کی, چاہے مغرب کی, کوئی بھی نماز ہو, اگر وقت ہے, مکروہ وقت نہیں ہے تو ان میں قضا کر لیں. اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ ظہر کے وقت ہی آپ ظہر کی نماز پڑھیں, ظہر کے وقت میں آپ فجر بھی پڑھ سکتے ہیں, عصر بھی پڑھ سکتے ہیں, مغرب بھی پڑھ سکتے ہیں, عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں, وتر بھی پڑھ سکتے ہیں, جتنی چھٹی ہوئی ہے ساری پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس موقع ہے. یہ تصور کرنا کہ جو نماز چھٹی ہوئی ہے جب اس کا وقت ہوگا اسی ٹائم پڑھیں گے, یہ غلط ہے. یہ کیونکہ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں, اس لیے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. وہی بتلایا میں نے کہ اگر مکروہ وقت نہیں ہے, پوری رات آپ عشاء کے بجائے جتنی نمازیں چھوٹی ہوئی سب پڑھتے رہیے, قضا کرتے رہیے سب کی. عصر کے بعد کرتے رہیے, عصر کے بعد نفل نمازیں نہیں پڑھی جاتی, ہاں فرض نمازیں جو آپ کی چھٹی ہے ان کو پڑھ